اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ میں پروفیسر محمد کاشف آج ایک بار پھر سوشیولوجی کے ایک نہایت اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا یہ موضوع بھی اپنی اہمیت کے اعتبار سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور اکثر و بیشتر جو لوگ سوشیولوجی میں اسپیشلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں ان سے اکثریت یہ سوال کرتے ہیں کہ سوشیولوجی عمرانیات میں اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد یا اس کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد وہ کون سے شعبہ جات ہیں جن میں ایک ماہر عمرانیات ایک سوشیولوجسٹ کی حیثیت میں اپلائی کر سکتا ہے۔ تو آج کے اس موضوع میں آپ کو سوشیولوجی کا وہ اسکوپ بتاؤں گا جس کے پیش نظر ایک ماہر عمرانیات، ایک سوشیولوجسٹ سوشیولوجی کے سبجیکٹ میں اپنی اسپیشلائزیشن کر لینے کے بعد جن فیلڈز میں سوشیولوجسٹ بطور ماہر عمرانیات اپلائی کر سکتا ہے اور اپنی گراں قدر خدمات پیش کر سکتا ہے۔ تو 2-3 سوال ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک سوال بھی آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے یہی جواب جو میں یہاں پر بریف کروں گا آپ نے دینا ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے اسکوپ آف سوشیولوجی، دوسرا سوال ہے رول آف سوشیولوجسٹ ان ویریس فیلڈز آف لائف، تیسرا سوال ہے ایپلیکیشن آف سوشیولوجی، اور چوتھا سوال ہے یوٹیلائزیشن آف سوشیولوجی۔ اور عام فہم میں ہم اسے عمرانیات کا اطلاق اور افادیت یا زندگی اور معاشرے کے مختلف شعبوں میں ماہر عمرانیات کا کردار، یہ اہم موضوعات جو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے زیر بحث لانے ہیں۔ کچھ پاسبل کوشچن ایسے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ عمرانیات کا سکوپ، سوشیولوجی کا سکوپ بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن جو شعبہ جات، معاشرے کے وہ شعبہ جات جو ہمیں نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں، انہیں ہم سکوپ آف سوشیولوجی کے آج کے اس موضوع میں زیر بحث لائیں گے، اور بتایا جائے گا کہ جب ایک ماہر عمرانیات سوشیولوجی مضمون کے ساتھ اپنی اسپیشلائزیشن مکمل کر لیتا ہے، یعنی جب وہ ماسٹرز یا بی ایس کر لیتا ہے، تو پھر وہ کون سے ایسے شعبہ جات ہیں جن میں وہ بطور ماہر عمرانیات کے اپلائی کر سکتا ہے، اور ان شعبوں میں کن کن پوزیشنز پر، ڈیزگنیشنز پر وہ ماہر عمرانیات کون کون سی خدمات سر انجام دے سکتا ہے، اور کس طرح سے ماہر عمرانیات ان شعبوں کی بہتری، معاشرے اور بالخصوص افراد معاشرہ کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس شعبے کا تذکرہ میں یہاں کرنا چاہوں گا وہ ہے ایجوکیشن، یعنی تعلیم کا شعبہ۔
تو تعلیم کے شعبے میں ماہرین عمرانیات اسکول ٹیچر، کالج ٹیچرز، یونیورسٹی ٹیچرز، ایجوکیشنل پالیسی میکرز اور ریسرچ آفیسرز کی حیثیت میں تعلیم کے شعبے کو جوائن کر سکتے ہیں۔ یعنی تعلیم کے اس شعبے میں ماہرین عمرانیات بطور استاد یعنی معلم، بطور پالیسی میکر اور بطور ریسرچر تحقیق کنندہ کے تعلیم کے شعبے میں اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دیتے ہوئے اس شعبے کی بہتری اور افراد معاشرہ کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ پہلا شعبہ۔ دوسرا شعبہ ہے ایگریکلچر کا، زراعت۔ زراعت جو کہ ہماری ملکی معیشت میں، ہماری قومی آمدنی میں، ہماری جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور ہماری جی ڈی پی میں 25% کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور ہماری دیہی آبادی کے 50% حصے کو روزگار مہیا کرتی ہے، یہ وہ زراعت کا شعبہ ہے۔ زراعت کے اس شعبے میں ماہرین عمرانیات بطور رورل سوشیولوجسٹ، بطور کمیونٹی موبلائزر، بطور سوشل آرگنائزر اور بطور کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسر کی حیثیت میں ان زراعت کے شعبے کو جوائن کرتے ہیں۔ اس شعبے میں ماہر عمرانیات کا کام ان ان پڑھ اور جاہل زراعت کے شعبے سے منسلک افراد جو کہ اپنی جہالت کی وجہ سے مختلف تہمات کا شکار ہوتے ہیں اور زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں اور زراعت کے شعبے میں فیکس پیداوار میں کمی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے افراد کو ماہرین عمرانیات پروپیگنڈا کے ذریعے، ایگزیبیشنز کے ذریعے اور سوشل موبلائزیشن کے ذریعے زراعت کے شعبے میں نئی ٹیکنالوجیز، ہائیبرڈ سیڈز اور فرٹیلائزرز کے متعلق ان کی معلومات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں تاکہ ان تمام ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے اور زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زراعت کے پیشے سے منسلک افراد اپنی فیکس پیداوار میں اضافہ کرتے ہوئے اپنی فیکس آمدنی میں اضافہ کر سکیں۔ تو زراعت کے اس شعبے میں ماہرین عمرانیات اس قسم کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تیسرا شعبہ ہے انڈسٹری کا، اور انڈسٹری کے اس شعبے میں ماہرین عمرانیات بطور انڈسٹریل سوشیولوجسٹ اور بطور سوشل سیکیورٹی آفیسرز کے کام کرتے ہیں، اور اس شعبے میں ماہرین عمرانیات کا بنیادی کام صنعت کے شعبے سے منسلک افراد کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا، ان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا، اس شعبے میں مینجمنٹ کو بہتر بنانا، ان موٹیویشنل ٹیکنیکس کا استعمال کرنا جس کے ذریعے صنعت کے اس شعبے سے منسلک افراد کی کارکردگی کو بھی بڑھایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ صنعت کی پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہرین عمرانیات کا کام انڈسٹریل سوشیولوجسٹ یا سوشل سیکیورٹی آفیسر کی حیثیت میں امپلائی ریلیشن شپ یعنی آجر اور اجیر یعنی کارخانہ دار اور مزدور یعنی انڈسٹریلسٹ اور انڈسٹریل ورکر کے درمیان اچھے ریلیشنز کا قیام کو یقینی بنانا، مارکیٹ ٹرینڈز کو دیکھنا کہ مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اور صنعت کو اپنی پیداواری صلاحیت کو کس طرح سے بہتر بناتے ہوئے
اس چیلنجنگ مارکیٹ ٹرینڈز کے مطابق اپنی پروڈکٹ کو امپروو کرنا ہے، کس قسم کی ٹیکنالوجیکل چینجز انڈسٹری میں لے کر آنی ہے، لیبر کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کس شعبے میں کتنی لیبر کا استعمال کیا جائے گا، اکنامک ٹرینڈز کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک اور مزدور کے درمیان ایک پرفضا ریلیشن کا قائم رکھنا، یہ ایسے امور ہیں جن پر عام طور پر ایک ماہر عمرانیات ایک انڈسٹریل سوشیولوجسٹ یا سوشل سیکیورٹی آفیسر کی حیثیت میں کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہر عمرانیات کا کام لیبر سے منسلک افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا اور لیبر قوانین میں ترامیم کرانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوشل سیکیورٹی اور اکانومک بینیفٹس پر بھی کام کرنا۔ تو یہ ہے ماہر عمرانیات کا کام انڈسٹری کے شعبے میں، اور ماہر عمرانیات بطور انڈسٹریل سوشیولوجسٹ، بطور سوشل سیکیورٹی آفیسر اس شعبے میں ہمیں اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھا شعبہ ہے ہیلتھ کا۔ ہیلتھ کے شعبے میں بھی ماہر عمرانیات اپنی بہت ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس شعبے میں ماہر عمرانیات میڈیکل سوشل آفیسر، کونسلر یا سوشل سائیکالوجسٹ کی حیثیت میں یا کلینیکل سائیکالوجسٹ کی حیثیت میں مختلف ہسپتالوں میں ہمیں مختلف قسم کی ہیلتھ سروسز اور کمیونٹی سروسز فراہم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہیلتھ کے شعبے میں ماہر عمرانیات کا کام ان نادار، مفلس اور غریب مریضوں کو علاج معالجے کی مفت سہولیات زکوٰۃ اور بیت المال کے فنڈ سے مہیا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سروسز میں ماہر عمرانیات کا کام ڈاکٹرز کو کمیونٹی میں لے کر جانا تاکہ وہ افراد معاشرہ جو ہسپتال آنے سے قاصر ہیں یا وہ لوگ جو ہسپتال آنا افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ان کے دروازے پر ہیلتھ سروسز فراہم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے اس شعبے میں ماہرین عمرانیات کا کام لوگوں کے لیے خون کے عطیات اکٹھے کرنا اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو خون کے عطیات مہیا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے ہی اس شعبے میں ماہرین عمرانیات ہمیں کمیونٹی میڈیسن جیسے سبجیکٹس بھی MBBS کے طلباء کو پڑھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہیلتھ کے شعبے میں ماہر عمرانیات کا کام، اور ماہر عمرانیات اپنی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس شعبے میں بطور کونسلر، بطور سائیکیٹرسٹ، بطور کلینیکل سوشیولوجسٹ اور بطور میڈیکل سوشل آفیسر کے کام کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو شعبہ ہے وہ ہے سوشل ویلفیئر کا۔ سوشل ویلفیئر یعنی سماجی بہبود۔ Welfare is meant for the government provision of economic assistance to a person in need، یعنی ضرورت کے وقت لوگوں کی مالی امداد حکومت کی جانب سے کرنا سوشل ویلفیئر یا سماجی بہبود کے زمرے میں آتا ہے۔ سوشل ویلفیئر کے اس شعبے میں ماہرین عمرانیات اپنی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کر لینے کے بعد بطور سوشل ویلفیئر آفیسر، بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال، بطور انچارج آف ویریس سوشل ویلفیئر انسٹیٹیوشنز، بطور مینیجر صنعت زار، اور اس کے علاوہ وہ دیگر شعبہ جات جو سوشل ویلفیئر سے منسلک ہیں، ان شعبوں میں ماہرین عمرانیات سوشل ویلفیئر آفیسر کی حیثیت میں ان شعبوں میں اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور سوشل ویلفیئر کا شعبہ وہ شعبہ ہے جس میں ماہرین عمرانیات کے علاوہ
کسی دوسرے فرد کو، کسی دوسرے سبجیکٹ کے حامل فرد کو بطور سوشل ویلفیئر آفیسر تعینات نہیں کیا جاتا۔ یہ شعبہ صرف اور صرف ماہرین عمرانیات کے لیے ہی محدود ہے، اور ماہرین عمرانیات بطور سوشل ویلفیئر آفیسر، بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال اور انچارج آف ویریس سوشل ویلفیئر انسٹیٹیوشنز کے بطور گریڈ 17 آفیسر کے سول بیوروکریسی میں اس شعبے کو جوائن کرتے ہیں، اور اس شعبے کا بنیادی مقصد معاشرے اور افراد معاشرہ کی فلاح و بہبود اور ان کے لیے مالی امداد وغیرہ جیسے انتظامات کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ ڈپلومیسی کا شعبہ۔ انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ ڈپلومیسی کے اس شعبے میں ماہرین عمرانیات بطور ڈپلومیٹ، بطور پبلک ریلیشن ریپریزنٹیٹیوز اور بطور گورنمنٹ کمیونیکیشن ورکرز کے انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈپلومیسی کے اس شعبے کو جوائن کرتے ہیں، اور اس شعبے میں ماہرین عمرانیات کا بنیادی کام انٹرنیشنلی اسٹیٹ ریلیشنز کو امپروو کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریاست کے دوسری ریاست کے ساتھ معاشرتی، تجارتی، سفارتی اور ثقافتی روابط کو بہتر سے بہتر کرنا جیسے امور ہیں، اور ماہرین عمرانیات یہ خدمات بہت احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کرائم اینڈ ڈیوینس کا شعبہ۔ کرائم کیا ہے؟ Crime is the violation of law. Whenever a person violate and abuse the basic law and as well as the norms of the society, that act of an individual is called crime and deviance. اور crime and deviance کا یہ شعبہ دراصل دنیا کے ہر معاشرے میں ہمیں مؤثر اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرتی حالات اور واقعات میں روز بروز سنگینی آتی چلی جا رہی ہے، اور کرائمز کی شرح میں روز بروز اضافہ ہو رہا۔ تو اس شعبے کو ماہرین عمرانیات بطور سوشیولوجسٹ کے، بطور سوشل ویلفیئر آفیسر ان پریزن، بطور پیرول اینڈ پروبیشن آفیسر، بطور پریزن ایڈمنسٹریٹر، بطور پبلک اٹرنی، بطور لا انفورسمنٹ آفیسر کے ماہرین عمرانیات اس شعبے کو جوائن کرتے ہیں، اور ماہرین عمرانیات کا اس شعبے میں بنیادی کام جرائم پیشہ افراد کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ جیلوں کے معاملات کو بطور پریزن ایڈمنسٹریٹر کے احسن طریقے سے سر انجام دینا، بطور پیرول اینڈ پروبیشن آفیسر کے ان مائنر کریمنل کو جو کسی چھوٹے جرم کی وجہ سے عدالت میں پیش کیے جائیں، انہیں جیل کے ماحول سے بچانے کے لیے پیرول اور پروبیشن پر حاصل کر کے ان کی کاؤنسلنگ کرنا اور ان کو دوبارہ معاشرے میں رہنے کے قابل بنانا، لا انفورسمنٹ آفیسر کی حیثیت میں لاز کو امپلیمنٹ کرنا۔ یہ ایسے امور ہے جو جیل خانہ جات کے شعبے میں ماہرین عمرانیات ہمیں سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نیکسٹ شعبہ ہے پاپولیشن پلاننگ کا۔ اب پاپولیشن کیا ہے؟ Population is the number of people living in a specific geographical territory in a specific period of time، کہ ایک مخصوص عرصہ وقت میں ایک مخصوص علاقائی حدود میں افراد معاشرہ کی تعداد کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جبکہ ذرائع اس تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ تو دنیا کا ہر معاشرہ ہی اس مسئلے سے دوچار ہے، اور دنیا کے ہر معاشرے کو آبادی میں اضافے نے
اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور تمام تر پالیسیاں آبادی میں اس اضافے کے آگے دھری کی دھری رہ گئیں۔ تو پاپولیشن پلاننگ کے اس شعبے میں ماہرین عمرانیات بطور پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کے اس شعبے کو جوائن کرتے ہیں، اور ماہرین عمرانیات کا بنیادی کام پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کی صورت میں پاپولیشن پلاننگ یا فیملی پلاننگ جیسے امور کو سر انجام دینا ہے۔ اس شعبے میں ماہرین عمرانیات لوگوں کو امپورٹنس آف کنٹراسیپٹیو یا امپورٹنس آف برتھ کنٹرول کے متعلق بتاتے ہیں، یعنی لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ آبادی میں اضافہ ہمارے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے آبادی میں یہ اضافہ ہماری تمام تر ترقیوں کو اور ہماری تمام تر پلاننگز کو کھا رہا ہے، اور لوگوں کو اس جانب لے کر آنا کہ وہ فیملی پلاننگ کریں، وہ کم سے کم بچے پیدا کریں تاکہ معاشرتی ذرائع پر بوجھ زیادہ پیدا نہ ہونے پائے اور معاشرہ ترقی کی جانب گامزن رہے۔ تو اس طرح کے خدمات ماہرین عمرانیات بطور پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کی حیثیت میں پاپولیشن پلاننگ کے شعبے میں ہمیں سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور آخر میں ہے سوشل پرابلمس۔ سوشل پرابلمس یہ دراصل سوشیولوجی کا پیور اینڈ اپلائیڈ دونوں اسپیکٹ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ سوشل پرابلمس، یہ کل ہم نے بات کی تھی سوشل پیتھولوجی کی، تو سوشل پرابلمس یا سوشل پیتھولوجی کے اس پورشن میں ماہرین عمرانیات بطور ریسرچ آفیسر کے مختلف گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ اور پرائیویٹ آرگنائزیشن کو بطور ریسرچ آفیسرز کے جوائن کرتے ہیں، اور ماہرین عمرانیات کا اس شعبوں میں یا ریسرچ آفیسر کی حیثیت میں ان آرگنائزیشن میں بنیادی کام معاشرے میں موجود ان معاشرتی مسائل کی نشاندہی کرنا جس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہو اور معاشرے کا نظام درہم برہم ہو رہا ہو اور معاشرتی ترقی کے لیے وہ مسائل خطرہ ثابت ہو رہے ہوں، ایسے مسائل اور ایشو پر ماہرین عمرانیات بطور ریسرچ آفیسر کی حیثیت میں اپنی تحقیق کے دائرہ کار کو بڑھاتے ہیں تاکہ ان مسائل کی نشاندہی ہو سکے، ان مسائل کی وجوہات کو سامنے لایا جا سکے، اور ایک ایسی بہترین پالیسی اور پلاننگ ترتیب دی جا سکے تاکہ ان مسائل کی شدت کو نہ صرف کم کیا جائے بلکہ ان مسائل کا معاشرے سے خاتمہ ہو سکے اور معاشرہ ترقی کی جانب گامزن رہ سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار شعبہ جات ایسے ہیں جن میں ماہرین عمرانیات ہمیں مختلف قسم کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ماہرین عمرانیات کی کاوشوں سے یہ شعبے روز بروز ترقی کی جانب گامزن ہیں، جن میں اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن آفیسر کی حیثیت میں ماہرین عمرانیت ہیلتھ کے شعبے کو جوائن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہرین عمرانیت ریسرچ ایسوسی ایٹ کی حیثیت میں مختلف ریسرچ آرگنائزیشنز کو جوائن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہرین عمرانیت بطور سپرنٹینڈنٹ اولڈ ایج ہومز کو جوائن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہرین عمرانیت ہیلتھ کے شعبے کو بطور سوشل کونسلنگ آفیسر کی حیثیت میں جوائن کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ماہرین عمرانیت جینڈر مانیٹرنگ اسپیشلسٹ کی حیثیت میں ویمن ڈیولپمنٹ کے شعبے کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ماہرین عمرانیت بطور لیبر انسپیکٹر کی حیثیت میں لیبر ڈپارٹمنٹ کو بھی جوائن کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ شعبہ جات ہیں جو ماہرین عمرانیات کے لیے مخصوص ہیں، اور کوئی بھی سوشیولوجسٹ جب اپنی اسپیشلائزیشن سوشیولوجی میں کمپلیٹ کر لیتا ہے تو وہ سوشیولوجسٹ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ان شعبوں میں اپلائی کر سکے اور ان شعبوں میں مختلف پوزیشنز پر آ کر ان شعبوں کی بہتری، معاشرے کی بہتری اور افراد معاشرہ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے۔ تو
تو یہ ہے بنیادی طور پر سوشیولوجی کا سکوپ، اور یہ ہے سوشیولوجسٹ کا بنیادی کردار ان مختلف شعبوں۔ تو آج کا ہمارا موضوع اسکوپ آف سوشیولوجی یا یوٹیلائزیشن آف سوشیولوجی یا رول آف سوشیولوجسٹ ان ویریس فیلڈز آف لائف کے حوالے سے یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔